لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور رضداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، مرحومین کے جن کے درجات بلند ہیں ان کو بلندتر فرما. بارہ الہ اس مجلس سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ عظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کرب و بلا علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے اور واسطے سے ان مرحومین کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما. قرآن کریم سے بہت ہی مشہور و معروف فقرے جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ حضرات ان کلمات کو مجالس میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، تفسیر سے آپ واقف ہیں. صرف رسماً اور رواجاً ترجمہ کروں، پروردگار اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو پروردگار قرآن میں 3 مرتبہ تکرار کرتا ہے، الگ الگ سوروں میں، الگ الگ مواقع کے اوپر. کبھی پیشون بدلتا ہے اور کبھی پسون بدلتا ہے. یہ کلمات اپنی جگہ پر باقی ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر آیت یہیں پر تمام ہو جاتی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس حقیقت کا انکار نہ کبھی کسی نے کیا تھا، نہ کوئی کر رہا ہے، نہ کرنے والا ہے. دنیا کی جو حقیقتیں ہیں ان کے منکرین ان کی حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں. اس کائنات میں تاریخ ما سبق میں اور آج بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو آپ کے دین کو نہیں مانتے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے، آپ کے خدا کو نہیں مانتے، آپ کے قوانین کو نہیں مانتے. لیکن جب آپ تاریخ میں نظر ڈالیں گے تو وہ افراد کہ جو پروردگار کو نہ مان کر اپنے خود کے رب ہونے کا اعلان کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. فرعون جب فرعونیت کے اس مزاج میں غرق ہوا تو اس نے اپنے پروردگار ہونے کا اعلان کیا، اللہ کی ربوبیت کا انکار. وہ فرعون جو پروردگار کے وجود کا انکار کر رہا تھا، موت کا اقرار اس کے یہاں بھی پایا جاتا تھا. اسی ماحول میں جہاں وہ اللہ کا منکر ہو رہا ہے، اپنے غلاموں سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم تیار کیا جائے، وہ مقبرہ تیار کیا جائے کہ ان قریب مجھے موت آنے والی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصر کے اندر
جو پیرامڈ بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مقبرے ہیں. کس نے بنوائے؟ اپنی زندگی میں ان فرعونوں نے، ان فرعونوں نے. یعنی وہ فرعون جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ موت کو مان رہے تھے. تو اگر بات یہاں پر تمام ہوتی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو کون سی نئی بات تھی؟ ایمان تو یہ ہے کہ پروردگار بعد میں کہتا ہے ثم الینا ترجعون، جب موت کا ذائقہ تمہیں چکھایا جائے گا تو بات ختم نہیں ہونے والی، تمہیں ہماری طرف پلٹنا پڑے گا، تمہیں ہماری طرف واپس آنا ہوگا. قرآن کریم میں جہاں جہاں موت کا تذکرہ ہے وہاں لفظ رجعت یا رجعا یا ترجعون کا لفظ استعمال ہوا. ہم اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں جب اس لفظ کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ایک معمہ حل ہوتا ہے. مثال سے عرض کروں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر میں کل یہاں پر کوئی ایک بمبئی سے آ جائے لکھنؤ میں، اور آنے کے بعد وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ یہاں پر رہے، اور 2 ہفتے میں میری اس سے اچھی خاصی پہچان ہو جائے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. 2 ہفتے کے بعد وہ مجھ سے کہے کہ مولانا میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے، اب 2 دن کے بعد میں ممبئی پلٹ جاؤں گا. تو یہ جملہ بالکل صحیح ہوگا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا کہ اس کو پلٹنا ہے، آیا وہاں سے تھا. لیکن اگر کوئی میرے پڑوس میں رہنے والا لکھنوی شخص یہ کہے کہ مجھے 2 دن کے بعد ممبئی پلٹنا ہے، تو میں کہوں گا دیوانے ہو گئے ہو، ممبئی سے تمہارا کیا تعلق؟ تم لکھنؤ کے ہو، تم یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے کہ میں ممبئی پلٹ رہا ہوں. کہیں گے کیوں؟ میں جا رہا ہوں، میرے پاس ٹکٹ ہے. میں کہوں گا ادبی اعتبار سے آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ میں ممبئی سفر پر جا رہا ہوں، پلٹ نہیں رہا ہوں. یہ پہلے والا جو کہہ رہا تھا کہ میں پلٹ رہا ہوں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ جہاں کا تھا وہاں جا رہا ہے، اور جو وہاں کا نہیں ہے وہ پلٹ نہیں سکتا. پروردگار نے بار بار یاد دلایا الینا ترجعون، ہمارے پاس آؤ گے نہیں، پلٹائے جاؤ گے، تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہوگا. یعنی ہم آئے ادھر سے تھے جدھر جانے کے لیے انتظار ہو رہا ہے. لہذا اب اس نے قانون بنایا صیغہ استرجاع کے ذریعے کہ جب بھی کسی کے جانے کی خبر ملے تو اپنے آپ کو بھی یاد کرنا اور کہنا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، والیہ راجعون، اس کی طرف پلٹنا ہے. لہذا پروردگار نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف پلٹو گے. لیکن جب پلٹو گے تو تمہاری حالت کے اعتبار سے تمہاری قسمت کو پھر لکھا جائے گا. جیسے ہم نے اس دنیا میں تمہاری قسمت لکھی تھی، نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. سورہ واقعہ کی 2 آیتیں. پروردگار کہتا ہے کہ نحنو قدرنا بینکم الموت، اس موت کو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. موت سے فرار ممکن نہیں ہے، یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے. نحنو قدرنا، مقدر کر دیا ہے، بینکم الموت، تمہارے درمیان موت کو. اور یاد رکھنا کہ جب یہ موت تمہارے اوپر آنے والی ہے تو یہ نہ سوچنا کہ تم چلے گئے تو دنیا کا کیا ہوگا، تمہارے جانے سے دنیا کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا، تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، تم جاؤ گے، تمہارے ابدال اور تمہارے امثال اور تمہارے جیسے کچھ افراد ہوں گے جو تمہارے قائم مقام ہو جائیں گے. کاش توجہ ہو. میں اکثر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب ماہ محرم آتا ہے بہت سے افراد اس شہر میں ہیں جو مسافر ہیں، جن کا وطن دوسرا یہاں رہ رہے ہیں. البتہ جو پیور لکھنوی ہیں ان کو شکایت بھی ہے اس بات کی، میں خود بھی باہر کا ہوں. شکایت کیوں ہے؟ وہ جائز بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب رہتے سال بھر آپ یہاں ہیں، محرم آتا ہے تو آپ وطن چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے، سال بھر اس شہر میں رہنے والے افراد جب اپنے وطن کی طرف پلٹتے ہیں اور چاند رات کی پہلی مجلس ہوتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے. کاش متوجہ ہوں آپ. یہ جو پلٹ کر آیا ہے جب یہ پہلی مجلس میں جاتا ہے تو اپنے بچے کو، جس کو اس بار پہلی مرتبہ لے کر آیا ہے، اس سے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ امام باڑہ ہے، ہمارے بچپن میں یہ بہت چھوٹا امام باڑہ ہوتا تھا، اور وہ ہمارے ایک دادا تھے وہ جو اس گوشے میں بیٹھا کرتے تھے، اور نانا صاحب ہمارے وہاں بیٹھا کرتے تھے. کاش متوجہ ہوں آپ. وہ بڑے ابا کی جگہ تھی اور وہ تائے ابا کی جگہ تھی. وہ جگہ تو ان کی تھی. ہر برس جب یہ جاتا ہے تو یاد کرتا ہے کہ پچھلے سال تک فلاں شخص یہاں پر بیٹھتا تھا، آج نہیں ہے. یہ جو ہر برس لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ کو خالی رکھا گیا ہے کہ یہ ان کی جگہ تھی؟ کہا نہیں، جب وہ چلے گئے تو آج ان کی جگہ پر کوئی اور آ کر بیٹھ چکا ہے. اس لیے کہ اگر جگہ خالی رہتی تو پھر امام بارگاہ خالی ہوتا ہے، جس لیے کہ نہ جانے کتنے ایسے افراد تھے جو شرکت کرتے تھے، آج نہیں ہے. کیوں ہوا؟ اس نے کہا نحنو قدرنا بینکم الموت، موت کو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. تم جاؤ گے، دوسرے افراد آ جائیں گے، دنیا پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن ہاں تم بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، مگر میری ذات پر تو فرق پڑنے والا ہے، میرا کیا ہوگا؟
جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے آواز دی کیا؟ اللہ اکبر! اللہ، اس سے خوبصورت جملہ اور کیا ہو سکتا ہے دل کے دلاسے کے لیے؟ ننشئکم فیما لا تعلمون، تم نہ گھبرانا اس موت سے، یہ نہ سوچنا کہ تمہارے اوپر موت آ گئی تو تم فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، بلکہ ننشئکم فیما لا تعلمون، جب موت آئے گی تو تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر دوبارہ بنا دوں گا جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ یعنی موت کے ذریعے تم ختم نہیں ہوگے، منتقل ہو جاؤ گے، موت کے ذریعے ٹرانسفر ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اب جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، ہمارے یہاں دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی تعبیر بالکل غلط ہے، بالکل غلط، مگر ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صاحب فلاں شخص ختم ہو گئے، یہ ایک تعبیر ہے، کسی کا انتقال ہو جائے وہ ختم ہو گئے، نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ایک مرتبہ ارادہ پروردگار سے پیکر وجود کو پہن لے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو دوسری تعبیر استعمال کرتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ درست ہے، اس لیے کہ جب مرتے ہیں تو منتقل ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ پروردگار اعلان کر رہا ہے ننشئکم فیما لا تعلمون، ایک ایسے عالم میں لے جا کر بناؤں گا، وہی لفظ نشأت ہے، یعنی اٹھایا جائے گا، بنایا جائے گا، خلق کیا جائے گا ایسے عالم میں جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جیسے اس دنیا میں پروردگار نے ہماری تقدیر میں موت کو لکھا تھا، اس نے کہا جب تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے تو تمہارے اعمال و افعال کی بنیاد پر پھر تمہاری قسمت لکھی جانے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کیا ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ہماری طرف پلٹنے والے وہ ہوں گے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، تو ان کو انعام کے طور پر پروردگار کہتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، جنت کا ایک بڑا سا مکان ان کے نام کر دیا جائے گا۔ اگر یہ ایمان اور عمل صالح ہو تو پروردگار کی طرف سے بڑا سا مکان جنت میں ملنے والا ہے۔ کیا ہوگا اس مکان کی خاصیت کیا ہے؟ تجری، سورہ عنکبوت، تجری من تحتها الانہار، اس مکان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسی نہریں جنہیں دیکھ کر تم باقاعدہ طور پر لطف اندوز بھی ہوگے اور محظوظ بھی ہوگے۔ خالدین فیہا، ان مکانات میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں جو مکانات تمہارے پاس تھے وہ تھوڑی سی مدت کے لیے تھے، کرائے کا تھا تو 11 مہینے کے لیے تھا، اپنا تھا تو 60 برس کے لیے تھا، اس کے بعد یہ مکان چھننا ہے۔ کسی کا اس کائنات کے اندر کوئی ایسا مکان نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو، اس لیے کہ جانے کے بعد سب سے پہلے جو بے وفائی کرتی ہیں اشیاء، ان میں وہ مکان ہی بے وفا ہوتا ہے جسے بڑی امیدوں سے بنایا جاتا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج بلاغہ میں کہتے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ملک الموت تمہاری بالین پر پہنچنے والا ہے، اور اب کیا ہوگا کہ تمہاری روح کو وہ قبض کرے گا اور ادھر تمہاری روح تمہارے بدن سے جدا ہوگی، یہ انقطاع روح و جسم ہوگا۔ پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خطیب نہج بلاغہ، یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے، مولا کے جملے۔ امام فرماتے ہیں ادھر تمہاری روح تمہارے بدن سے نکلے گی، کیا ہوگا؟ روح نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ تم اپنے اس مال کی طرف متوجہ ہوگے جسے حاصل کرنے میں تم نے دنیا میں بڑی زحمتیں اٹھائی تھی۔ تم اپنے مال سے متوجہ ہو کے کہو گے کہ تم کو جمع کرنے کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائیں، رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، حلال خدا حرام خدا سب کو پامال کرتا رہا تجھے جمع کرنے کے لیے۔ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تیرے اندر میرا حصہ کتنا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ مال مجسم ہوگا، ایک حویدہ ہو جائے گا مجسم ہو کر، کہے گا مرنے والے اب میرے میں سے تیرا بس اتنا حصہ ہے کہ بازار سے تیرے لیے جتنے پیسوں کا کفن خریدا جائے گا وہ تیرا، بقیہ دوسروں کا ہونے والا ہے۔ مال میں کتنا حصہ ہے ہمارا؟ جتنے مال سے ہمارا کفن خریدا جائے۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ جب وصیت کیا کرو وصیت، اس لیے کہ جب تم زندگی میں وصیت کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو مال تم نے کمایا تھا، جس وقت تم وصیت کرو گے اس مال میں سب کا حصہ ہوگا سوائے تمہارے۔ جب وصیت ہوگی تو سب کے لیے وصیت ہوگی، یہ مکان زوجہ کو مل جائے، وہ مکان بیٹے کو مل جائے، وہ مکان بیٹی کو مل جائے، یہ میرے دوست تھے ان کو بھی کچھ مل جائے، یہ میرے مولانا تھے مسجد کے ان کے نام بھی ایک پینشن باندھ دی جائے، سب کو دے دو گے، تمہارے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا مال تھا جسے تم نے حاصل کیا، آج تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں مال فوراً یہ کہے گا بس اتنا حصہ ہے جتنے سے کفن خریدا جا سکے۔ اب یہ مرنے والا اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوگا۔ تم کو پروان چڑھانے میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، رات کی تاریکی میں جاگتا رہا، تم کو سلاتا رہا، دن کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا تمہاری تربیت کے لیے۔ یہ بتاؤ روح جسم سے نکلنے والی ہے، قبر کے اندھیرے کے عالم میں کتنی مدد کرو گے؟ تمہارا اور ہمارا ساتھ کب تک رہے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ اولاد مجسم ہو کر کہے گی تمہارا اور ہمارا ساتھ بس اتنی دیر کے لیے ہے کہ جتنی دیر تک تمہارے اس جسم کو تمہاری قبر کے حوالے نہیں کیا جاتا۔
اور اب ابھی تمہارے جسم سے تمہاری روح کو نکلے ہوئے 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہوں گے. وہ اولاد جو زندگی میں کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے, رخساروں کا بوسہ لیتی ہے, وہی یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ صاحب ان کو لے کر جائیے اس لیے کہ باڈی سے بدبو اٹھنے لگی ہے. یہ سب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے, یہ سب ہونے والا ہے. ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں, یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. اگر ہمارے پاس چھوٹا سا مکان ہو تو ہم سوچتے ہیں اللہ نے پیسہ دیا, بڑا سا مکان بنائیں گے, ایک کمرہ ہوگا مہمانوں کے لیے, ایک کمرہ کتابوں کے لیے ہوگا, ایک فلاں کے لیے ہوگا, پورا پلان کر کے رکھتے ہیں. 2 ویلر ہو ہمارے پاس, 2 پہیہ گاڑی ہو تو ہم پلان کرتے ہیں پروردگار نے جب پیسے دیے تو 4 ویلر خریدیں گے, پہلا سفر وہاں کا کریں گے, پھر دوسرا سفر وہاں کا کریں گے, ہے نا. ساری چیزوں کے لیے پلان کرتے ہیں. کبھی ہم نے آنکھوں کو بند کر کے سوچا کہ ملک الموت ہماری بالین پر آ چکے ہیں؟ کبھی یہ سوچا کہ ہمارا جسم شانوں پہ اٹھایا جانے لگا ہے؟ کبھی آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچا کہ غسل خانے کے تختے پر لا کر ہمیں لٹا دیا گیا؟ اب اس کافور سے ہمیں غسل دیا جا رہا ہے کہ جس کی بدبو اگر گلی میں محسوس ہو جائے تو راستہ بدل لیتے تھے. کبھی آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچا کہ ہمیں ہماری قبروں میں لٹایا جا رہا ہے, اس قبر میں کہ جس میں صرف اور صرف اندھیرا ہونے والا ہے. اگر اعمال نہ ہو, اگر عقیدہ نہ ہو, اگر اخلاق و کردار نہ ہو تو یہ وہ قبر ہے کہ حفرۃ من حفرات النیران, جہنم کا ایک گڑھا بننے والی ہے. کبھی آنکھوں کو بند کر کے سوچا؟ نہیں سوچتے. امام فرماتے ہیں مرتے وقت سوچو گے, عنقریب سوچو گے. آ گیا وہ وقت, ملک الموت آیا, مال سے متوجہ ہوئے, اولاد سے متوجہ ہوئے, سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اور میں اکثر کہتا ہوں چھوڑیے اولاد کو, وہ دوست و احباب کہ جو زندگی میں ہمارے اوپر جان چھڑکتے ہیں, ہم ان کے اوپر جان چھڑکتے ہیں. رات میں 12 بجے ان کا فون آ جائے کہ دل نہیں لگ رہا, ذرا گھر سے نکل کر آئیے, مٹر گشتی کرتے ہیں. دوست و احباب ہے نا, گھر سے آپ نکلتے ہیں, میں نکلتا ہوں. ان دوست و احباب کے ساتھ اس چائے کی دکان پر, اس ہوٹل پر 2-2:30 کب بج گئے معلوم ہی نہیں ہوتا. زندگی میں جو دوست و احباب رات کے 2-2:30 بجے تک ہمارے ساتھ تھے, ادھر روح ہماری جسم سے نکلے گی, ہمارے جسم کو قبر میں رکھا جائے گا. یہ اتنی دیر تک بھی قبر پر رکنا گوارا نہیں کریں گے کہ قبر پر ڈالا گیا پانی خشک ہو جائے. اتنا دیر رکنا تو چھوڑیے, حالت یہ ہوگی کہ ہم بار بار دیکھیں گے کہ دوسری تلقین تک تو رکنا نہیں پڑتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روک لیا جائے کہ دوسری تلقین بھی ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو تمہاری دعائیں قبول کی. اور یہ یاد رکھے, جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ نہیں, اس میں بھی شامل ہوں. اس لیے کہ جب امام کہہ رہے ہیں تو وہ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اور مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں. امام نے کہا جانتے ہو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ 10 اسباب بتائے امام صادق نے. کہا ایک سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو شانوں پہ تو اٹھاتے ہو, قبر کے دہانے تک لاتے ہو, مگر بھول جاتے ہو کہ عنقریب تمہیں اٹھایا جانے والا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو یہ نہ سوچو کسی کو اپنے شانوں پر لے کر گئے ہو, بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا جنازہ ہے جسے مومنین قبر تک لے کر آئے ہیں. تم نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ پروردگارا مجھے ایک موقع دے دے, ایک زندگی دے دے, یہ جو پہلی زندگی تھی فنا ہو گئی, ضائع ہو گئی, اتنا موقع دے دے دوبارہ دنیا میں پلٹوں, اور اب جو زندگی ملنے والی ہے وہ تیرے نام لکھنے والا ہوں. پروردگار نے تمہارے اوپر رحم کیا اور تم کو اجازت مل گئی, تم قبرستان سے باہر آ گئے. یہ اگر غور کرو گے, یہ فکر کرو گے, زندگی کا انداز بھی بدل جائے گا, معرفت میں اضافہ بھی ہوگا. یہ عنقریب ہونے والا ہے. کسی کے ساتھ شاید 10 برس کے بعد, کسی کے لیے 20 برس کے بعد, کسی کے لیے 50. میں گارنٹی لیتا ہوں کہ 100 برس کے بعد نہ آپ ہوں گے نہ میں رہوں گا. ہو سکتا ہے ہماری قبروں کا نشان بھی نہ ہو, کتنی بھی مہنگی قبر خرید لیں, 100 برس کے بعد شاید ہماری قبروں کا نشان بھی نہ ہوگا. کچھ سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب مال بھی بے وفائی کر دے گا, اولاد بھی بے وفائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اولاد کو پالنا چھوڑ دیجئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کو کمانا چھوڑ دیجئے. نہیں, امام تربیت کر رہے ہیں, کہہ رہے مال نے ساتھ چھوڑا, اللہ اکبر, احباب نے ساتھ چھوڑا, دوستوں نے ساتھ چھوڑا, تم دیکھو گے کہ اب اکیلے کا عالم ہے, تنہائی کا عالم ہے. تمہارے جسم کو اللہ اکبر قبر کے حوالے کیا گیا, اور ادھر قبر کا دہانہ بند ہوا تھا کہ وہ آ گئے فرشتے جنہیں سوال کرنا ہے, اور ابھی وہ سوال کر ہی رہے تھے کہ تم ان کی ہیبت کی بنیاد پر, دہشت کی بنیاد پر جواب دینے سے قاصر ہوئے. ابھی تم پریشان تھے کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے. اچانک تم محسوس کرو گے تمہاری اپنی قبر میں ایک جوان پیدا ہوا, تمہاری اپنی قبر میں ایک جوان پیدا ہوا جس کا چہرہ نورانی. تم اس سے کہو گے کہ میری اولاد تو ساتھ نہیں دیتی, مال نے ساتھ نہیں دیا. تم کون ہو جو یہاں اندھیرے کے عالم میں اجالے کی صورت میں میرے مونس اور یاور بنے ہوئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ یہ جو نور آیا ہے نا, یہ کہے گا پریشان نہ ہونا, گھبرانا نہیں, اولاد ساتھ چھوڑ کر گئی ہے, مال ساتھ چھوڑ کر گیا ہے نا, پریشان نہ ہونا, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ ملک سوال کریں گے, میں سہارا دوں, میں سہارا دوں گا, تم جواب دینا. یہ ملک آئیں گے, سوال کریں گے, یہ سہارا دیتا رہے گا. سارے سوالات کے جواب تمام ہوئے. روضۃ من ریاض الجنہ, جنت, اس قبر کو جنت کا ایک باغ بنایا گیا, سلا دیا گیا. امام صادق فرماتے ہیں کیا ہوگا کہ سلا دیا گیا اور روز قیامت اٹھایا جائے گا. قیامت
قیامت کا دن یہی کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ, ڈے آف جسٹس. سوچتے یہ ہیں کہ یہ ایک دن ہے, سورج نکلے گا, اللہ اکبر, 4 گھنٹے 5 گھنٹے آئیں گے, دوپہر کا وقت ہوگا, پھر 5 گھنٹے گزریں گے, عصر کا وقت ہوگا, پھر 3 گھنٹے گزریں گے اور قیامت تمام ہو جائے گی. قیامت کے دن کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ شاید 12 گھنٹے کا ہوگا. قرآن کریم کہتا ہے یہ ایک دن 50,000 سال کا ہونے والا ہے. یہ ایک دن 50,000 برس کا ہے. کون سا دن ہے؟ خاصیت کیا ہے؟ یہ یوم الحسرہ, حسرت کا دن ہے. یہ یوم الندامہ, ندامت اور پشیمانی اور پچھتاوے کا دن ہے. یوم التغابن, یوم تبلی السرائر, راز کو فاش کر دینے کا دن ہے. پروردگار کی یہ خاصیت کیا ہے؟ ایک نام ہے اس کا ستار العیوب, وہ عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے. میرے گناہ کتنے ہیں یہ آپ سے پوشیدہ ہیں, آپ کا عمل کیا ہے وہ مجھ سے پوشیدہ ہے. یہ اس کا کرم تھا. اگر میرے متعلق آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں تو نہ کبھی آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ممبر پر آؤں اور نہ میرے بولنے پر آپ جمع ہوں گے. اور میرے اوپر اگر آپ کے اعمال آشکار ہو جائیں تو کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ ایسے لوگوں کے سامنے میں بولوں. یہ حقیقت ہے. یہ پروردگار کا کرم تھا کہ اس نے ہمارے گناہ آپ سے چھپائے, آپ کے گناہ ہم سے. مگر وہ کہتا ہے کہ روز قیامت ہے, یوم تبلی السرائر, قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے راز فاش کر دیے جائیں گے. سارے راز فاش کر دیے جائیں گے جو تم نے دنیا میں کیا تھا. یہ جو بچپن سے سنتے ہیں نا کہ باپ بیٹے سے فرار کرے گا, یوم الفرار اس کا ایک نام ہے. یوم الفرار, قیامت کے 70 نام ہیں جو قرآن کریم اور تفسیر میں استعمال ہوئے ہیں. لفظ قیامت تو اس لیے مشہور ہو گیا, اللہ اکبر, اس لیے مشہور ہو گیا کیونکہ خود لفظ قیامت تو پروردگار نے 70 مرتبہ استعمال کیا ہے قرآن میں, وگرنہ 70 معنی ہے اس کے, 70 نام ہے. کتنے دن, کتنے روز کا ہے یہ دن؟ 50,000 سال کا ایک دن. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسی مجلسیں سننے کے عادی نہیں ہے مگر میں ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں. یہ آپ نے بہرحال اب بلا لیا ہے تو 50 منٹ تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. ایک اور صلوات بھیجے پر محمد. یہ 50,000 سال کا دن, امام سے پوچھا کہ مولا یہ 50,000 سال کا دن کیوں ہوگا, کیا ضرورت ہے, چھوٹا دن ہو سکتا تھا. امام نے کہا یہ 50,000 سال کا دن اس لیے ہوگا کیونکہ روز قیامت تمہارے وجود میں اور جنت میں جو فاصلہ ہے اس کے درمیان میں 50 ٹول ہیں. آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ٹول پلازا پڑتے ہیں اور آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, 1 منٹ رکنا پڑتا ہے, فاسٹ ٹیگ آ گیا ہے مگر رکنا پڑتا ہے وہاں 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ. امام نے فرمایا کہ جب یوم قیامت, روز قیامت تمہیں اٹھایا جائے گا تمہاری قبروں سے, ایک قبر سے 70 مردے, جو مقولہ مشہور ہے, کیا عالم ہوگا؟ اڑیاں برہنا. ہمارا کفن زمین کھا چکی ہوگی, اڑیاں نکلیں گے, برہنا. عالم کیا ہوگا؟ اجالے کا عالم نہیں, ایسا شمس و کوورت, سورج کو توڑا جا چکا ہوگا, ستارے بجھائے جا چکے ہوں گے, چاند خاموش ہو چکا ہوگا. اس اندھیرے کے عالم میں ایک قبر سے کتنے مردے, اور جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو دور کہیں جنت نظر آ رہی ہوگی. تمہارے وجود سے جنت کے درمیان 50 منزلیں ہوں گی, ہر منزل پر تمہیں 1000 برس روکا جائے گا, 1000 برس تمہیں روکا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کون سی منزل ہے؟ اللہ اکبر. کب پہلی منزل ہوگی؟ مثال کے طور پر نماز. پہلا سوال ہوگا تم سے, نماز لے کر آئے ہو یا نہیں, اور آپ جواب دیں گے لے کر آیا ہوں یا نہیں. چیک ہوگی قبول ہے یا نہیں, اور پھر کہہ دیا جائے گا دوسری منزل پر چلے جاؤ. آپ کہیں گے اس سوال میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگا, 1000 سال کیوں روکا جائے گا؟ بھائی نماز لائے ہو, دکھا دیا, بات ختم ہو گئی, اگلی منزل پر چلے جاتے. اگر ہم اکیلے ہوتے تو شاید یہی ہوتا. جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک کتنے افراد آئے اور آتے رہیں گے, سب سے یہ پوچھا جائے گا نماز لائے ہو یا نہیں, نماز لائے ہو یا نہیں. کتنے لوگوں کے بعد نمبر آئے گا, میرے بعد کتنے افراد ہوں گے, لہذا کہا ہر منزل پر 1000 برس تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا. پہلی منزل کا جواب دو گے تب دوسری منزل کا اس ٹول پلازا کو کھولا جائے گا کہ آؤ ذرا آپ روزے چیک کراؤ. ہر منزل پر 1000 سال, 50 منزلیں ہوں گی تمہاری, لہذا یہ ایک دن 50,000 سال کا ہے. اس کی آخری منزل ہے جس کا نام ہے مرصاد. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر 50 منزلیں سنائیں گے تو پورا صبح نہ ہو جائے, میں آخری منزل سناؤں گا. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر اسلام نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا, مسجد میں تھے, گھیرے ہوئے بیٹھے تھے, جو ہمیشہ گھیر کے بیٹھتے تھے. پیغمبر نے کہا ذرا بتاؤ کہ مفلس کسے کہتے ہیں, بیچارہ کون ہوتا ہے, بےکس کون ہوتا ہے. ایک شخص اپنے مقام سے کھڑا ہوا, اس نے کہا نبی خدا جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو وہ مفلس ہے, جس کے پاس مکان نہ ہو وہ مفلس ہے. پیغمبر نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, کوئی اور ہے جو بتائے کہ بیچارہ بےکس کون ہے مفلس. دوسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ صاحب کھام رہنے کا تو ہو جاتا ہے انتظام, لیکن اگر لباس نہ ہو پہننے کے لیے کسی کے پاس تو پھر وہ مفلس کہلائے گا, بےکس کہلائے گا. پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں دیکھو, جس کے پاس مکان نہیں ہے, مکان نہیں ہے, کل پیسے کمائے گا, مکان آ جائے گا. جس کے پاس لباس نہیں ہے, آج نہیں ہے, ممکن ہے کل وہ اپنا تہیا مہیا کر لے, کہ وہ نہیں ہے بےکس, وہ بے سہارا نہیں ہے.
تیسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ نبی خدا لباس اپنی جگہ, مکان اپنی جگہ, اگر کھانے کے لیے روٹی نہ ہو, کھانے کے لیے اگر غذا نہ ہو تو پھر وہ بیچارہ کہلائے گا, وہ مفلس. پیغمبر نے ارشاد فرمایا نہیں, جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے وہ غریب ہو سکتا ہے, وہ مسکین ہو سکتا ہے, بےکس نہیں ہے, وہ مفلس نہیں ہے. چوتھے نے کہا نبی خدا پھر آپ ہی فرمائیے یہ بےکس کون ہے, بیچارہ کون ہے, آپ پوچھ رہے ہیں بےکس کون ہے, بتائیں. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مفلس اور بےکس اور بیچارہ وہ ہے جو روز قیامت 49 منزلوں کو گزار کر آئے گا, اور جب مرصاد کے مقام پر پہنچے گا تو اس کا نام عمل بدل دیا جائے گا. اللہ اکبر. مرصاد وہ جو آخری منزل ہے, قرآن کریم کہتا ہے انا ربک لبالمرصاد, یہ وہ منزل ہوگی جہاں تمہارا پروردگار گھات لگا کر بیٹھے ہوا ہے. مرصاد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کوئی گھات لگا کر بیٹھتا ہے. خدا نہ خواستہ اللہ کوئی جسم نہیں ہے کہ وہ گھات لگا کر بیٹھا ہے. یعنی پروردگار انتظار کر رہا ہے کہ تمہارے ساری 49 منزلیں پوری ہو جائیں, تب تم اس منزل پر آؤ گے جس کے بعد تمہیں جنت کے حوالے کیا جاؤ, جنت تمہارے حوالے. پیغمبر فرماتے ہیں بےکس اور مفلس تو وہ ہے جو 49 منزلوں کو گویا 49,000 سال پیاس, بھوک, شدت, مایوسی کے گزار کر آیا, آخری منزل تک آ گیا. جیسے ہی مرصاد پر پہنچے گا, اور اب اگلی منزل کیا ہے, جنت, دوام, عالم دوام میں جانا ہے, اس کو جنت میں جانا ہے, ہم فیہا خالدون, وہی رہنا ہے اس کو. اچانک ایک آواز گونجے گی, اللہ اکبر, اچانک ایک آواز گونجے گی. کیا ہوگی آواز؟ الا یا اہل محشر, اے محشر والو, یہ جو جنت میں جا رہا ہے ذرا اس کو روکو, اس کو روکا جائے. پروردگار آواز دے گا ذرا ٹھہرو, تمہیں کوئی بلا رہا ہے. اب یہ پلٹ کر دیکھے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی روک رہا ہے. کہے گا بھائی تم نے کیوں روکا؟ میں 49,000 سال تمام کر کے آیا ہوں, اتنی زحمتیں, مشقتیں, جنت میں میرا گھر, میرا محل مجھے دکھائی دے رہا ہے, جانے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہے گا جانے تو دوں گا مگر تم سے ایک معاملہ ہے. کیسا معاملہ؟ پروردگارا دنیا کی زندگی میں اس نے مجھ سے 2 درہم ادھار لیے تھے, وہ 2 درہم مجھے واپس نہیں کیے, یہاں تک آ گیا ہے, میرا حساب ہونا چاہیے. اے جانے والے ذرا وہ 2 درہم مجھے دے دے اور اس کے بعد جنت تیری ہوگی. یہ کہے گا میرے پاس اس وقت 2 درہم, اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی اجازت دے کہ میں جنت میں اپنے محل میں جاؤں, 2 درہم نہیں 2,000 سونے کی اشرفیاں لا کر تجھے دے دوں گا, مگر ابھی چلا جانے دے, یہاں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے ہماری دنیا سے, کفن بھی نہیں ہے, اور یہاں پر رہنا کھڑا ہوں, تو 2 درہم کہاں سے دوں؟ وہ کہے گا کہ صاحب دنیا میں ایک مرتبہ تمہیں جانے کا موقع دیا تھا, ہزاروں سال کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے, اگر آج چھوڑ دیا تو کب ملاقات ہوگی وہ اللہ ہی جانے. کوئی اب کل پر کام ہونے والا نہیں ہے, سارے فیصلے یہاں ہوں گے. یہ پروردگار سے کہے گا معبود اسے راضی کر دے, میں جنت چلا جاؤں. آواز پروردگار آئے گی, دیکھو 49 منزلوں کا معاملہ تھا ہمارا, تم نے توبہ کی, ہم نے معاف کیا. نماز نہیں پڑھی تھی, توبہ کی, قضا کر دی, ہم نے معاف کر دیا. روزہ نہیں رکھا تھا, تم نے توبہ کی, روزہ رکھا, ہم نے معاف کیا. مگر یہ جو منزل ہے ان ربک لبالمرصاد, یہاں تو میں خود ہوں, کھڑا ہوا ہوں, دیکھ رہا ہوں, جس کا حق ہے جب تک وہ نہ معاف کرے جنت کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں. یہ کہے گا کہ میرے پاس تو درہم نہیں, میں کیا کروں؟ پروردگار آواز دے گا کہ تم معاملہ کرو, اس سے بزنس کرو, شاید راضی ہو جائے. کیسے راضی ہوگا؟ اس کو راضی کرنا ہے. وہ پوچھے گا کہ بھائی 2 درہم کیسے معاف ہوں گے؟ یہ کہے گا تمہارے پاس دیکھو درہم تو نہیں ہے مگر کچھ تو ایسا ہے کہ جو میرے کام آ سکتا ہے. کیا ہے میرے پاس؟ کہ وہ جو پہلی منزل پر نمازوں کا ثواب لے کر آیا ہے وہ میرے نام کر دے. یہ مرنے والا اپنی نمازوں کا ثواب اپنے نامہ عمل سے نکلوائے گا, اس کے نامہ عمل میں درج ہو جائے گا. کتنے پیسے میں یہ معاملہ ہوا؟ اسی 2 روپے میں, 2 درہم میں. نہیں راضی ابھی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے پھر کیا ہوگا؟ یہ کہے گا کہ صاحب راضی تو ابھی بھی نہیں, اب روزے کا بھی ثواب چاہیے. اس لیے کہ جب تک شیر کے منہ میں خون نہ لگے انسان کا, وہ انسان کو نہیں قتل کرتا ہے, مگر جب لگ جائے انسانی خون تو پھر وہ انسانوں کو مارتا ہے. اس نے کہا کہ صاحب تمہاری نمازوں کا ثواب جیسے ہی میرے پاس آیا میرا تھوڑا عذاب کم ہو گیا ہے, اب روزہ بھی چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں روزے کا ثواب روزے اس نے رکھے تھے, نام عمل سے اس کے نکالے جائیں گے, اس کے نام عمل میں ہوں گے. حج اس نے کیا تھا, زکات اس نے نکالی. دنیا پر کوئی مجلس شاید اس کی قبول ہوئی تھی, کوئی عشق اس کا قبول ہوا تھا, ان 2 درہم میں ساری نیکیاں اس کے نام عمل میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اصحاب میمنہ میں تھا, اصحاب یمین میں تھا, اس کے ہاتھوں میں دائیں ہاتھ میں نام عمل تھا, جنت میں جانے والا تھا, مگر 2 درہم کی بنیاد پر ساری نیکیاں اس کے یہاں منتقل ہوئی. مگر راضی وہ اب بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو 1 درہم معاف کیا ہے, اب دوسرا درہم معاف کرنا ہوگا. اب میرے پاس کیا ہے جو میں تیرے حوالے کروں؟ کہ تیرے پاس تو نہیں ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے. جھوٹ میں نے بولا ہے, میرا عذاب اپنے نام عمل میں لکھوا. غیبتیں میں نے کی ہیں, میرے گناہ اپنے نام عمل میں لکھوا. اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں 2 درہم میں یہ سودا ہوگا, نیکیاں ادھر سے ادھر منتقل ہوں گی, برائیاں ادھر کی ادھر منتقل ہوں گی. بیچارہ, بےکس اور مفلس وہ ہے جو لبے مرصاد آئے اور نام عمل کو تبدیل کر دیا جائے. جو جنت کی طرف قدم بڑھ رہے تھے ان کو پیچھے اٹھایا جائے گا کہ جاؤ, اصحاب میمنہ میں تھے, اصحاب یمین میں تھے, اب اصحاب شمال میں تمہارا شمار ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہے بےکس, وہ ہے بیچارہ جو اتنی صحبتیں اٹھا کر آیا تھا, 2 درہم میں سارا
اعمال تہس نہس ہو گیا. لہذا قوم کے ایک بڑے خطیب، بڑے مشہور آیت اللہ کافی، وہ جب بازار میں مجلس پڑھتے تھے جہاں دکانیں ہوں تو مجلس پڑھتے پڑھتے اچانک کہتے تھے اے بازاریوں ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیہات سے آنے والے دیہاتی تمہارے سر پر ٹوپی رکھ کے چلے جائیں. یہ جملہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیہاتی تمہارے سر پر ٹوپی رکھ کر چلے جائیں. اور جب مجلس تمام ہوتی تھی تو بازار والے کہتے تھے کہ مولانا یہ آج آپ نے کیا پڑھ دیا، وہ دیہات والے ہمیں کیسے پھنسا سکتے ہیں، ہمیں کیسے الو بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، جو سامان تم شہر والوں کو 1 روپے میں بیچتے ہو، جب یہ دیہات والے آتے ہیں تم سوچتے ہو انہیں کچھ نہیں معلوم ہے. 1 روپے کی چیز 20 آنے میں بیچتے ہو. اللہ اکبر. یہ جو 25 پیسے تم ان سے اضافہ لیتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے ان کو بے وقوف بنایا. ہوگا یہ کہ قیامت میں یہ 25 پیسے جو تم نے ان سے اضافہ لیے ہیں، ان 25 پیسے کے عوض میں ساری عبادتیں ان کے نام ہو جائیں گی. تم نے ان کو بے وقوف نہیں بنایا، قیامت میں وہ تمہیں بے وقوف بنا دیں گے. وہ تمہیں بے وقوف بنا، اس لیے کہ مرصاد پر پروردگار معاملہ بندوں کے درمیان رکھے گا. پہلے حقوق عباد کو پورا کرو، اپنے حقوق کو معاف کرواؤ. کیسے معاف کرواؤ؟ شاگرد و استاد دونوں آیت اللہ گریڈ کے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کہ کوئی بدزن نہ ہو. آپس میں طے کیا کہ جو کوئی پہلے چلا جائے گا، دونوں کی عمر تقریباً ایک تھی، کہ جو پہلے چلا جائے گا وہ دوسرے کے خواب میں آ کر بتائے گا کہ قبر کی پہلی رات کیسی گزری. قبر کی پہلی رات کیسی گزری طے ہو گیا، جو جائے گا وہ بتائے گا. استاد کا انتقال ہوا، یہ انتظار کر رہا ہے شاگرد کہ آج تو خواب میں استاد آئیں گے اور بتائیں گے کہ برزخ کا سفر کیسا تھا. 1 رات تمام، 2 راتیں تمام، 3 راتیں تمام، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے ہو گئے، آئے نہیں واپس. 1 برس کامل ہو گیا، برسی کا دن جس دن ہم مجلس رکھتے ہیں. بڑے انتظار میں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بے وفا تو نہیں تھے، وعدہ خلاف تو نہیں تھے، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کہا تھا اگلے روز آؤں گا، 1 برس ہو گیا آج تک نہ آئے. دیکھا کہ آج 1 برس کے بعد جب خواب میں آئے تو پہلا سوال کیا انہوں نے کہ جب بات یہ تھی کہ جو مرے گا پہلے وہ آ کر بتائے گا کہ کیا ہوا، تو آئے کیوں نہیں؟ استاد نے جواب دیا کہ میں آتا تو اگر میرے اختیار میں ہوتا. میں 1 برس سے عذاب قبر میں مبتلا تھا، میں قبر کے عذاب میں مبتلا تھا. شاگرد کو بڑا تعجب ہوا. آپ اور قبر کا عذاب، جس نے کبھی حرام تو چھوڑیے مکروہ عمل انجام نہ دیا ہو، واجب تو ترک چھوڑیے جس نے مستحب عمل نہ چھوڑا ہو، اور وہ عذاب اور قبر اس کے اوپر، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کیسا عذاب؟ کس بات کا عذاب؟ کہا سنیں میں ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا کہ واجبات کو ادا کرتا ہوں، مستحبات کو. جب میں ممیز تھا، یعنی سن تکلیف تک نہیں پہنچا تھا. یاد رکھیں کہ یہ جو گناہ معاف ہوں گے توبہ سے، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں بلوغ کے بعد ان کا گناہ، بلوغ سے پہلے کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر تقسیم ہے. کون سے گناہ ہیں جو بلوغ سے پہلے بھی معاف ہونے والے نہیں ہیں بغیر توبہ کے. وہ کہتے ہیں کہ جب میرا سن 11-12 برس کا تھا تو میری ماں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ بازار سے گوشت لے آؤ جا کر. میں جب گوشت کے بازار میں پہنچا تو میں نے گوشت والے سے پوچھا کہ یہ گوشت تم نے کس حساب سے دیا؟ اس نے کہا کہ 2 درہم کلو ہے. مجھے یہ لگا کہ یہ مجھ سے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ گوشت تازہ نہیں ہے، باسی ہے، اس کی قیمت 1 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے، ہم سب کرتے ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے کیا، اپنے ہاتھ سے اس گوشت کے اوپر ہاتھ پھیرایا تھا کہ دیکھوں یہ تازہ ہے یا کئی دن پرانا ہے. میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کئی دن پرانا ہے. میں نے اس سے سودا نہیں کیا، واپس چلا آیا. جانتے ہو جس وقت اس گوشت کو مس کر رہا تھا اس کی کچھ چربی میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی. 1 برس سے اس چربی کا حساب دے رہا تھا. 1 برس سے اس چربی کا. سردی کے موسم میں مونگ پھلی کے ٹھیلے پر 1 کلو مونگ پھلی لینے والے 50 گرام یوں ہی چبا جانے والے سوچتے ہیں بڑے چالاک ہیں کہ پیسے 1 کلو کے دیے اور لے آئے 1050 گرام. روز قیامت یہ 50 گرام مونگ پھلی کتنے اعمال لے کر جائے گی، یہ کسی کو خبر نہیں ہے. یہ کسی کو خبر نہیں ہے. یہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو دنیا ہمیں ملی ہے، اس سے زیادہ سخت کروں گا تو آئندہ آپ مجھے بورڈ لگا دیں گے کہ اس مولانا کو اس محلے میں نہ بلایا جائے. صلوات بھیجے ور محمد و آل محمد. پروردگار کہتا ہے تمہیں آنا ہوگا، قیامت میں حساب ہوگا. یہ کوئی جنت ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے. آیت اللہ بہجت کہتے تھے بہشت را بے بہامی دہاں، نہ بے بہانے. جنت کو قیمت سے دیا جائے گا، بہانوں سے نہیں دیا جائے گا. اور کسی خطیب کا بہترین جملہ ہے کہ اگر جنت بہانوں سے مل جائے گی تو کوئی مولوی جہنمی نہیں ہوگا. ہم سے اچھے بہانے کسی کو نہیں آتے. بہشت را بے بہامی دہاں، نہ بے بہانے. لذا زندگی کو نیم تا بہا بے غیریم، نہ بے ہر بہا. زندگی کو نیم، زندگی کو گزاریں تاکہ اللہ سے ایک قیمت حاصل کریں. ہر قیمت پہ زندگی نہ گزاریں.
تو کچھ بھی ہو جائے زندگی گزاریں گے, حلال رونتا ہے, حرام رونتا ہے, حدود الہی پامال ہوتے ہیں, زندگی نہیں, زندگی گزاریں کہ اللہ سے قیمت ملے, ہر قیمت پہ زندگی نہ گزاریں. روز قیامت کیا ہوگا؟ پروردگار کہتا ہے تم آؤ گے. کیا ہوا تھا؟ میں ختم کر رہا ہوں. قبر میں یہ نورانی جسم عبیدہ ہوا, اس نے کہا کہ صاحب مال نے ساتھ نہیں دیا اور کسی نے ساتھ دیا, تم کون ہو ذرا بتاؤ تو. کہ نہیں, میں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کون ہوں پریشان نہ ہو, میں تمہارے ہر پل کام آنے والا ہوں. یہ جائے گا, قبر کو جنت کا ایک باغ بنایا جائے گا, یوم قیامت اٹھایا گیا. اور جب یوم قیامت اٹھایا گیا تو کیا ہوا؟ مایوسی کے عالم میں ابھی یہ مرنے والا پریشان ہوگا, پیاس کا عالم ہے, بھوک کا عالم ہے. اچانک یہ دیکھے گا کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے, بیٹا باپ سے فرار کر رہا ہے, باپ بیٹے سے فرار, وہی جوان جو قبر میں آیا تھا پھر عبیدہ ہو جائے گا. پریشان نہ ہونا, گھبرانا نہیں, سب مایوس ہیں تو ہوتے رہیں, میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں, میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں. کیا ہوگا؟ قیامت کے 50,000 سال کے ایک دن میں یہ مسلسل مددگار بن کے اس کے ساتھ رہے گا, ہمراہ رہے گا, ناصر و یاور بن کے رہے گا. قیامت کا دن تمام ہوگا, میزان کے اوپر اعمال کو سجایا جائے گا, صراط پر گزارا جائے گا. ہر موقع پر یہ جوان کام آ رہا ہے, یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے لگے تو یہ جوان نے کہا کہ بس اب میرا ساتھ یہیں تک کا تھا, اب خدا حافظ, تم اپنے سفر پر, ہم اپنے سفر پر. یہ مرنے والا کہے گا کہ تم اتنے بڑے محسن ہو, اتنے احسان تم نے کیے, اتنے احسان کیے, آج تک نام بھی نہیں بتایا, ذرا بتاؤ تو صحیح, جہاں اولاد کام نہ آئی, جہاں مال کام نہ آیا, وہاں تم باکام آتے رہے. نہ صرف یہ کہ قبر میں, قیامت میں بھی تم نے ساتھ دیا. اے آنے والے ذرا اپنا نام تو بتا. آج وہ اپنا نام بتانے والا ہے کہ وہ ہے کون. وہ کہے گا انا الذی سرور, میں وہ خوشی ہوں کہ کنت ادخلت فی قلب اخیک المومن, جس کو دنیا میں تم نے اپنے مومن بھائی کے دل میں پیدا کر دیا تھا. جب ایک مومن نے تم سے مدد چاہی, تم نے مدد کی, اس مدد کی بنیاد پر اس کا دل خوش ہوا. جیسے ہی دوسرے مومن کا دل خوش ہوا, پروردگار نے اس خوشی کو ایک جسم عطا کیا. اے مجسم خوشی کے پیکر, روز قیامت جب یہ مرنے والا قبر کی حالت میں جب یہ مایوس ہوگا, اس نے دنیا میں مومن کو خوش کیا ہے. جہاں جہاں یہ مایوس ہو, تیرا فرض یہ ہے کہ تو اسے خوش کرتا چلا جا. لہذا دنیا میں جب ایک مومن کے کام آتا ہے, یہ کتنا فائدہ پہنچاتا ہے قبر کی تاریکی میں, قیامت کی مایوسی میں, ہر پل. اب عزیزان گرامی, جن مرحومین کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے, کتنے احسان ہیں اس کے مومنوں کے اوپر. یہ اسکول, یہ وکیل صاحب کے اسکول کے ہی نام سے مشہور ہے. کتنے احسانات ہوں گے, سب سے تو فیس نہیں لیتے ہوں گے نا. وہ بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو نہیں دے سکتے فیس, تو جب انہوں نے یہ اسکول بنایا ہوگا تو بہتوں کو فری میں تعلیم دی ہوگی. اگر کسی کو فری میں تعلیم دی ہوگی, کاش متوجہ ہوں آپ, اگر کوئی ایک مومن کو خوش کرے, پروردگار ایک جسم عبیدہ کر دیتا ہے جو قبر کی تاریکی میں بھی کام آ رہا ہے, قیامت میں بھی کام آ رہا ہے. اگر 50 لوگوں پر احسان کیے ہوں گے تو جب یہ دنیا سے گئے ہوں گے تو 50 انوار مجسم ہو کر کہہ رہے ہوں گے پریشان نہ ہونا, ہم آ گئے ہیں تمہارے اعمال کی بنیاد پر. جہاں مال کام نہ آیا, جہاں اولاد کام نہ آئی, مومن کا ساتھ دینا کام آیا. لہذا عزیزان گرامی, دنیا میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سرمایے کو وہاں خرچ کرے جہاں سے اسے فائدہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن سب گھاٹا اٹھائیں گے, وہ گھاٹے کا دن ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان گھاٹا اٹھائے گا. کون فائدہ اٹھائے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے, عمل صالح. اس آیت میں پروردگار نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب تم پلٹائے جاؤ گے تو وہ افراد جو ایمان لائے, عمل صالح کرتے ہیں, پہلا انعام یہ دیں گے لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, جنت کا ایک مکان ان کے نام ہوگا. تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا, اسی مکان میں رکھا جائے گا. والذین صبروا, یہ وہ افراد تھے جو دنیا میں صبر کرتے تھے. وعلی ربہم یتوکلون, اور جب صبر کرتے تھے تو اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی پایا جاتا تھا. کامیاب ہونے کے لیے 4 چیزیں انسانی وجود کے پاس ضروری ہیں. کیا؟ کہا صاحب ایمان ہونا چاہیے, عمل صالح ہونا چاہیے, صبر اور اللہ کے اوپر توکل. یہ 4 باتیں ہیں تو پھر جنت کا باغ ہمارے انتظار میں ہے, ہمارے انتظار میں ہے. وگرنہ اگر ہم نے کہیں بھی کمی کر دی تو پھر آنے والی منزلیں بہت سخت ہونے والی ہیں. بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو. عزیزو, اگر ہمارے پاس 2 مکان ہوتے ہیں, میں اس کو ہر مجلس میں پڑھتا ہوں کہ شاید میرے اپنے وجود میں یہ حدیث نفس ہو جائے, میرا اپنا وجود تھوڑا بہتر ہو جائے. اگر ہمارے پاس 2 مکان ہوں, 2 مکان, ایک مکان میں ہم رہتے ہوں اور دوسرے میں تالا لگاؤ, 10 برس کے بعد آپ ارادہ کریں کہ آج مکان کھولیں گے. آپ کو معلوم ہے 10 برس سے یہ مکان بند ہے, یہاں اندھیرا ہوگا, یہاں ظلمات کا سایہ ہوگا. اللہ اکبر. 10 برس سے اگر ایک مکان بند ہو تو یہاں اندھیرا بھی ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ مکان کھولنے سے پہلے اجالے کا انتظام کریں گے. آپ موم بتی خریدیں گے, آپ کچھ بھی نہیں خریدیں گے تو موبائل کی ٹارچ جلائیں گے, تب اس مکان میں داخل ہوں گے. چونکہ 10 سال سے بند ہے لہذا وحشت بھی یہاں پر ہوگی,
اور ہمارے یہاں تو یہ توہم بھی ہے کہ صاحب 40 دن مکان بند ہو جائے تو سائے گھر کر لیتے ہیں، حالانکہ کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ تو جب 40 دن میں سائے آ جاتے ہیں، 10 سال سے جو مکان بند ہوگا تو وہاں ایک خطرہ بہرحال لاحق ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اپنے کسی دوست، کسی حبیب، کسی چاہنے والے سے کہیں گے کہ صاحب وہ فلاں محلے والا مکان کھولنا ہے، میرے ساتھ چلنا تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ اندھیرا ہے تو اجالے کا انتظام پہلے کر رہے ہیں، دہشت ہے تو مونس کا انتظام پہلے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مکان، یہ جب 2 مکان ہمارے پاس ہو، وہ مکان جو 10 برس سے بند تھا، کبھی ہم نے اس مکان کے بارے میں سوچا جو مکان کتنے برس سے بند ہے؟ جتنے برس کے ہم ہیں۔ اگر میرا سن 30 برس ہے تو یہ مکان 30 برس سے بند ہے، جس کا نام ہے قبر۔ اگر میری عمر، میرا سن 40 برس ہے تو میری قبر 40 برس سے بند ہے۔ اور یہ مکان مولا کائنات فرماتے ہیں روزانہ تمہیں صدائیں دیتا ہے، آواز دیتا ہے۔ یہ مکان کیا کہتا ہے؟ انا بیت الظلماء، میں اندھیرے کا گھر ہوں، اجالا لے کر آنا۔ انا بیت الموحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، مونس و ہمدم لے کر آنا۔ انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، انتظام کر کے آنا۔ یہ مکان کتنے برس سے بند ہے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے ہماری قبر کہاں ہے، مگر علم پروردگار میں تو ہے نا، ہمیں کہاں دفنایا جانا ہے، آپ کو کہاں دفن کیا جائے گا، میری قبر کہاں بنے گی، یہ پروردگار کو معلوم ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر شخص کی قبر موجود ہے، اور جو تم یہ سانسیں لیتے ہو تو تمہاری ہر سانس تمہارا اپنی قبر کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں، ہمارا قدم قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزو، جو مکان 40-50 برس سے بند ہے اور روز کہہ رہا ہے، یہ آوازیں سنتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کانوں پر ظلمانی یا نورانی پردے پڑے ہوئے ہیں، آوازیں نہیں آتی۔ یہ پکار کر کہتا ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ کیا ہمیں اجالے کا انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مونس کا انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ اے میرے پروردگار، گھر بند ہو تو ہم موم بتی خرید لیتے ہیں، شمع خرید لیتے ہیں، قبر کا اندھیرا کیسے دور کریں؟ متوجہ ہو جائیں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ یہ قبر جو اندھیرے کا گھر ہے، کیسے اس اندھیرے کو دور کریں؟ آواز پروردگار آئی کہ تمہارا اپنا مکان بند تھا تو شمع لے کر گئے تھے، اجالا لے کر گئے تھے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر کی تاریکی دور ہو تو جب اس قبر میں وارد ہونا تو اپنے عقیدے کے چراغ روشن کرنا، وہ عقیدہ لے کر جانا جو تمہاری قبر کو نورانی بنائے۔ توحید کا عقیدہ، عدالت کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ لے کر جاؤ گے، یہ عقائد قبر کو تمہاری نورانی بنا دیں گے۔ اے میرے پروردگار، یہ تو کہتا ہے انا بیت الموحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، وحشت کو دور کیسے کروں؟ کہا دنیا میں کیسے دور کرتے ہو؟ مونس لے کر جاتے ہو، ہمدم لے کر جاتے ہو، دوست کے ساتھ جاتے ہو نا۔ تو اب جب اس مکان میں جانا چاہتے ہو تو مونس تلاش کرو، یاور تلاش کرو، کس کو لے کر جائیں؟ کون میرے ساتھ قبر میں جانے والا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی آج تک گیا ہے کسی کی قبر میں؟ نہیں، کون جائے گا؟ آواز پروردگار آئی، دیکھو جب اندھیرا تھا تو عقائد کے چراغ لے کر گئے تھے، وحشت کو دور کرنا چاہتے ہو، عمل کے مونس و ہمدم لے کر جانا۔ نماز کی صورت میں یہ تمہارا مونس ہوگا، اللہ اکبر۔ روزے کی صورت میں یہ تمہارا یاور ہوگا، تمہاری وحشت ختم ہو جائے گی۔ اے میرے پروردگار، ایک اور آواز آتی تھی، انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو یہ کیڑے مکوڑوں سے کیسے بچا جائے؟ زہریلے۔ ایک بڑی اچھی حکایت ہے کہ کوئی ایک بڑے عارف جنت النجف میں وادی السلام سے پوری رات گزار کر، شب جمعہ گزار کر، نماز صبح کے وقت واپس آنے لگے اپنے گھر کی طرف۔ کسی عالم سے ملاقات ہوئی تو اس عالم نے اس عارف سے پوچھا کہ کوئی حکایت کریے، کوئی نصیحت کریے تاکہ میرے اوپر اثر ہو۔ کہتے ہیں میں تمہیں کیا نصیحت کروں، آج عجیب بات ہوئی۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا جب میں رات میں قبرستان میں تھا اس وادی السلام میں تو ایک قبر میں سوراخ تھا، تو میں نے قبر سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں کیڑے اور مکوڑے ہوتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو قبر سے آواز آئی نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ سب غلط بات ہے، قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اپنے اعمال کی بنیاد پر لے کر آتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اندھیرا بھی دور ہو گیا، وحشت بھی دور ہو گئی۔ یہ جو آواز دے رہا تھا کہ انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، تو اب ان کو کیسے دور کیا جائے؟ کہ جیسے دنیا میں زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بچتے ہو ویسے یہاں بچو۔ کیسے بچتے ہیں؟ کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو مچھر حملہ کرتے ہیں، واقعی والے مچھر۔ کیا ہوتا ہے؟ ملیریا آ جاتا ہے، ڈینگی آ جاتا ہے اور ڈینگو آ جاتا ہے، کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے کچھ تو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کبھی اسپرے کرتے ہیں، کبھی فاگنگ کرائی جاتی ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو 100 روپے کا ایک کالا ہٹ خریدتے ہیں اور 4 کونوں میں مارتے ہیں۔ کیوں؟ کہ صاحب اس کے اندر جو زہر ہے وہ ان حشرات کے زہر کو تمام کر دے گا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ کہ یعنی زہر سے زہر کو مارتے ہو نا، وہ جو کالا ہٹ ہوتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے پوائزن، یہ زہر ہے۔ حشرات ارضی کو زہر کو مارنے کے لیے زہر کا استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ جو قبر کہتی ہے میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، تو کیسے دور کروں قبر کے کیڑے؟ کہا کہ اپنی زندگی سے حسد کے زہر کو دور کرتے چلے جاؤ گے
بغض کے زہر کو دور کرتے چلے جاؤ گے، کینے کے بغض کو اور اس کے زہر کو دور کرو گے، قبر میں جب وارد ہوگے تو پروردگار ایسا زہر مہرہ تمہارے حوالے کرے گا کہ عقائد تمہاری قبر کو نورانی بنائیں گے، عمل تمہاری قبر کی وحشت کو دور کریں گے، تمہارا اللہ اکبر تمہارا کردار، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہاری سیرت، تمہارا اخلاق تمہاری قبر کے کیڑوں اور مکوڑوں کو دور کر دے گا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، اس قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا جائے گا، اس قبر کو جنت کا باغ۔ لہذا عزیزو، کامیاب ہونے کے لیے نہ صرف عقیدہ کافی ہے، نہ صرف عمل کافی ہے، نہ عقیدہ اور عمل مل کر کافی ہے، بلکہ ایک طرف عقائد کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، دوسری طرف اعمال کی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، تیسری طرف وہ اخلاق و کردار پیدا کرنا ہوگا کہ قبر کے موذی حشرات ہمارے بدن کو نقصان نہ پہنچا پائیں۔ کتنا وقت ہے، کتنے دنوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں؟ جتنی ہماری زندگی ہے۔ لہذا ایک عقل مند تاجر اپنے سرمایے کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے اسے فائدہ ہو۔ یہ جو زندگی کا تحفہ پروردگار نے دیا ہے، حیات کا تحفہ دیا ہے، کتنا قیمتی ہے کہ مرتے وقت اگر پوری زندگی کی دولت بھی ملک الموت کے حوالے کر کے آپ کہیں کہ 1 منٹ اور زندگی دے دے تو وہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ جب آپ مجلس میں آئے تھے نا تو آپ کی اپنی زندگی میں 1.5 گھنٹہ زیادہ تھا، اب تک آپ کی زندگی سے 1.5 گھنٹہ تمام ہو چکا ہے جو کبھی پلٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کی قیمت بھی پروردگار کو دے دیں تو یہ جو وقت نکل گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ وہاں خرچ کریں جہاں سے فائدہ ہونے والا ہے۔ کہاں خرچ کریں؟ ان مجالس میں شرکت کریں جہاں سے عقائد کا استحکام ہو، جہاں سے عمل کو پروان چڑھایا جائے، جہاں سے اخلاق اور کردار کو بلندی ملے۔ ان مجالس میں، ان محافل میں، ان جلسوں میں، ان میٹنگز میں اپنے وقت کو گزاریں، اس لیے کہ جب موت کا وقت آئے گا بڑا پچھتاوا ہوگا، اے کاش اپنے وقت کو وہاں استعمال کیا ہوتا جہاں سے فائدہ تھا۔ اور زندگی کے جس موڑ پر جس نے اس مسئلے کو حل کر لیا وہ وحی سے علیہ السلام ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ زندگی اتنی ہو گئی اب سدھرے تو کیا فائدہ، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہ دوسرے مسلمان کہتے ہیں تو کہتے رہیں، کم از کم جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا کریم امام موجود ہے جسے حسین کہا جاتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اس کے یہاں کب آئے۔ اگر وقت آخر بھی کوئی حر بن کر آئے اور کہے مولا کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے، تو یہ سینے سے لگا کر یہ نہیں کہتے کہ 60 برس تمہارے ضائع ہو گئے، 50 برس تمہارے ضائع ہو گئے، بلکہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا، جاؤ خدا حافظ۔ لعنت اللہ کے گڑھوں سے نکال کر علیہ السلام کی وادیوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کا وعدہ ہے۔ امام حسین نے جو ہدایت کا سفینہ روز عاشورہ تیار کیا تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے، قیامت تک حسین کا سفینہ سجا ہوا ہے۔ کل میدان کربلا پر اپنی قسمت کا ستارہ جگمگانے کے لیے حر جیسے افراد حسین کے پاس آ رہے تھے۔ ان مجالس کی صورت میں قیامت تک حسین نے اپنے دربار کو کھولا ہوا ہے، آؤ ان مجلسوں میں حسین کو واسطہ بناؤ۔ جو حر کو معاف کر سکتا ہے وہ تمہیں نہ معاف کروائے گا، مگر ویسے آؤ جیسے حر آیا تھا۔ کیسے آیا ہے حر؟ ہے میرے مولا میں تو تب سمجھوں گا معاف ہوا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے، جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے۔ حر تو پہلے تو روکا حسین نے، جیسے ہی اصرار ہوا امام نے کہا خدا حافظ، خدا حافظ۔ حر میدان کارزار کی جانب بڑھنے لگا، اللہ اکبر، میدان کارزار کی جانب بڑھنے لگا۔ جوان بیٹے نے کہا بابا یہ جوان عرب کے لیے آ رہے کہ بوڑھا باپ قربان ہو جائے، جوان بیٹا خیموں میں زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے میں اپنی جان کا ہدیہ پیش کروں گا۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان کارزار میں آیا، جنگ کے جوہر دکھائے، ایک گرز سر پہ لگا، آواز دیتا ہے واہ ابتا ادرکنی، واہ ابتا ادرکنی، ہے میرے بابا میری مدد کو۔ بوڑھا باپ اپنی کمر کو سنبھالے ہوئے اپنے جوان بیٹے کی میت پر آنا چاہتا ہے، کیا دیکھا حر سے پہلے حسین موجود ہیں، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ ہے۔ حر ایک مرتبہ تڑپ گیا، آقا کے زانوں پر غلام کا سر نہیں ہوتا۔ حر جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں آتے، اے میرے مولا حر کا اتنا خیال ہے، ابھی چند ساعتیں گزریں گی اکبر کا جنازہ ہوگا، آپ کا زانو ہوگا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ لے کر جاؤ۔ کون تھا جو اکبر کا جنازہ لے جاتا؟ اور محمد مارے جا چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، عباس کے بازو جدا ہو چکے، کون اکبر کا جنازہ لے کر جاتا؟ بوڑھے باپ نے جوان کی میت کو اٹھایا، کیا انداز ہے، سینے سے سینہ لگایا، پیر خط دیتے جا رہے ہیں، اکبر کا جنازہ خیمے میں آتا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا اکبر آپ بڑے مظلوم ہیں، جنازہ 4 شانوں پہ اٹھتا ہے، آپ کا جنازہ ایک تنہا حسین اٹھا رہے ہیں، مگر کم از کم جنازہ اٹھ تو گیا۔ مگر ہائے فاطمہ کا لال، عصر عاشورہ جب زین سے زمین پر آئے گا تو کوئی جنازہ لے جانے والا نہ ہوگا، ذوالجناب پیشانی کو خون میں رنگین کرے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم
اہل بیت کے ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس سن رہے ہیں آپ نے سنا ہے حضرت زہرا جب دنیا سے گئی 18 برس کا سن تھا، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر خمیدہ 18 برس کی خاتون کے ہاتھوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جوانی کی دہلیز پر کوئی خاتون آتی ہے تو اس کا سن ہوتا ہے 18 برس. یہاں پیغمبر کی بیٹی کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، جبکہ پیغمبر جب دنیا سے گئے تو فاطمہ کے سر کے بال سیاہ تھے، کمر صحیح و سالم تھی، آنکھوں میں بینائی تھی. مگر 95 دن 75 دن میں مسلمانوں نے اتنی مصیبتیں ڈھائی. بی بی کہتی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علیہ میں سننا لے آلیا. 95 دنوں میں اتنا ستایا، سر کے بال سفید ہوئے، کمر خمیدہ ہوئی. مگر میں کہوں گا بی بی کم از کم 95 دن لگے ہیں نا. مگر آؤ ذرا کربلا میں حسین کو دیکھو، صبح عاشوراء حسین کی آنکھوں میں بینائی ہے، سر کے بال سیاہ ہیں، کمر صحیح و سالم ہے. عصر عاشوراء آتے آتے عباس کے مرنے نے کمر کو توڑا، اکبر کے جنازے نے بینائی کو چھینا. ششماہے کی میت ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، حسین کے بالوں کی رنگت تبدیل ہو گئی. عصر عاشوراء 56 برس کا حسین زین سے زمین پر آ رہا ہے، نشیب سے آواز آتی میرے لال، اور ایک کل فاطمہ کو ستایا تھا، آج تجھے بھوکا اور پیاسا سوا کریں گے. اے بابا، اے رسول اللہ، ذرا دیکھو شام غریبہ کے بعد جب زینب کی نگاہ حسین کے کچلے ہوئے بدن پر پڑے گی، مدینے کا رخ کریں گی. ایھا النبی صلی علیہ ملک السما ھذا الحسین برلا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے میرے نانا مصطفیٰ، آپ کی نماز فرشتوں نے پڑھی، یہ آپ کا مظلوم حسین اپنے خون میں نہایا ہے جس کے اعضاء کو کاٹا گیا. جواب آیا زینب حسین کا امتحان تمام، اب تیری منزلیں ہوں گی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں، بے مقنع و چادر شرابیوں کا ہجوم ہوگا. کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی یزید پلید کا دربار. اے زینب بد دعا نہ کرنا، ماں فاطمہ نے بد دعا نہ کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین.